آج ایک ایسی مبارک خاموشی کی طرف چلتے ہیں جہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ جمادات کے عشق کی داستان کو لازوال بنا دیا۔ تصور میں لائیے، مسجد نبوی کی ابتدائی سادہ عمارت، جہاں کھجور کے تنے چھت کو سہارا دے رہے تھے، وہاں کوئی ممبر نہیں تھا، کوئی بلند مسند بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب کائنات کے سب سے مقدس انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوتے تو کھجور کے ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ وہ خشک لکڑی کا ٹکڑا اپنے مقدر پر کتنا نازاں ہوگا کہ جس بدن مبارک کو چھونے کے لیے فرشتے ترستے ہیں، وہ بدن مبارک اس سے ٹیک لگائے کھڑا ہے۔ لیکن حضرات، جب مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے میں دشواری ہونے لگی، تو انہوں نے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر تیار کیا جائے تاکہ آپ اس پر تشریف فرما ہوں اور سب آپ کا دیدار کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سب تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول فرما لیا اور ایک ممبر تیار کیا گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ کائنات نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے، وہ جو پہلے والا تھا، ستون کو چھوڑ کر، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمیشہ ٹیک لگایا کرتے تھے، نئے ممبر کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو چھوڑ کر ممبر کی طرف قدم بڑھائے تو پوری مسجد میں ایک دردناک، دل دوز اور چیخوں بھری آواز کا شور مچ گیا۔ یہ آواز انسان کی نہیں تھی، یہ آواز کسی حیوان کی نہیں تھی، یہ آواز اسی خشک بے جان کھجور کے تنے سے آ رہی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ وہ خشک لکڑی کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور اپنے سے دور ہونے پر تڑپ رہا تھا۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ واقعہ ہے کہ اس کی گواہی کائنات کے سب سے سچے اور عظیم انسان، جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دیا، حضرات صحابہ کرام گواہی دے رہے ہیں۔ یہ واقعہ متواتر ہے، یعنی اتنی زیادہ روایتوں سے آیا ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر چاہو۔ پھر اس نے ایک ممبر بنوایا۔ پھر جب جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کا وہ تنا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگایا کرتے تھے، اس نے اس طرح
ڈکاریں لیں جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے گلے لگایا۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے خاموش ہو گیا جیسے کوئی بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے، بخاری شریف کی ہی روایت ہے، کہ وہ تنا چیخ پڑا، اس طرح جیسے کوئی حاملہ اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں تڑپتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، دل کے کانوں سے سنیے، کیا کبھی آپ نے خشک لکڑی کو روتے ہوئے سنا؟ کیا کبھی آپ نے بے جان چیز کو جدائی میں تڑپتے ہوئے دیکھا؟ مگر یہ معجزہ ہے کائنات کے سب سے عظیم نبی، تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ خشک لکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپ گئی۔ مسجد نبوی میں جب یہ کہرام مچا تو قربان جائیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو روکا، ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے پاس گئے جو رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اس پر پھیرے، اسے گلے لگایا، اسے اپنے سینے سے مس کیا، جیسے کوئی ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو گلے لگا کر اسے تسلی دیتی ہے، اسے چپ کراتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک تنے کو اس طرح تسلی دی۔ جب ایسے تسلی دی گئی تب کہیں جا کر وہ ستون آہستہ آہستہ سسکیاں بھرتے ہوئے خاموش ہو گیا، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں سکون پاتا ہے۔ علماء نے اس خاموشی کو بھی ایک معجزہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے چھونے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگانے نے اس تنے کی پیاس کو بجھا دیا، اس کی جدائی کو وصال میں بدل دیا۔ کائنات کے سب سے عظیم نبی کے ہم امتی ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، یہ واقعہ ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنے دلوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے یہ واقعہ۔ وہ لکڑی کا ٹکڑا جسے ہم بے جان کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے واقف تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا، وہ تڑپ گیا، وہ رو پڑا، وہ چیخ پڑا۔ اور ہم جنہیں اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، دل دیا ہے، ایمان دیا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر، آپ کے فرمان کو احادیث سے منہ موڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خود اور اپنے بچوں کو دور کر کے کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں؟ اگر ایک خشک لکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رو سکتی ہے تو ہمارے ایمان والے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جذبہ کیوں نہیں آتا؟ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کیا ہمارے دلوں میں بھی وہی تڑپ، وہی بے چینی، وہی عشق مصطفیٰ ہے جو اس خشک ستون میں تھا؟
کیا ہمارے دل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے دھڑکتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں بھی وہی سکون عطا فرمائے جو اس ستون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ملا، آپ کے گلے لگانے سے ملا، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں سنت نبوی کو زندہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ ہمیں اپنے دلوں کو